بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد سے پاکستان میں ہماری سیاست میں ایک بڑی ہلچل موجود ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت، عمران خان، ان کی پی ٹی آئی کو مستقل الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پر یقیناً غیر قانونی قرار دینے پر پی ڈی ایم حکومت تلی ہوئی ہے، اس کوشش میں ہے۔ یقیناً بنیاد تو اس کی فراہم کر دی گئی ہے، جس چیز نے الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ہماری حکومت کو، پی ڈی ایم حکومت کو، میرا خیال ہے کہ کافی خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موقع اس وقت انہیں میسر ہے جس سے کہ وہ عمران خان سے دو ہاتھ کر سکتے ہیں۔ یہ چیز پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ عمران خان نے ان کی پی ٹی آئی نے ممنوعہ فنڈنگ استعمال کی ہے۔ یہ چیز پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے اپنے اکاؤنٹس چھپائے ہیں۔ یہ بھی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، بلا شبہ بڑی تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور فیصلہ متفقہ ہے، فیصلہ اختلافی نہیں ہے، یونینیمس ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ ان سے اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں، ان کو غلط حلف نامے دیے گئے ہیں، ممنوعہ فنڈنگ استعمال کی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی اور پر عمران خان پر یہ ثابت ہو چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن اس نتیجے پر پہنچا ہے اور فیصلہ اس نے یہی دیا، اور یہ کہ یہ تمام رپورٹ اس نے حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو سبمٹ بھی کرا دی ہے، جس کی بنیاد پر فیڈرل گورنمنٹ ان کے خلاف اب جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس کے مطابق حکومت ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے سوچ رہی ہے، فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی پارٹی کو، یعنی پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو غیر قانونی قرار دلوایا جائے، اس کو بین کیا جائے، عمران خان پر پابندی عائد کی جائے۔ غرض کہ پی ڈی ایم حکومت یہ سمجھتی ہے اور پی ڈی ایم کی پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو یہ ایک رد عمل بھی ہے جس نے پی ڈی ایم کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ خان صاحب کا سیاست میں جو مسلسل طرز عمل ہے وہ ایک پولرائزیشن لانے کا ہے، تقسیم کا ہے، اور لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش نہ آنے کا ہے۔ مسلسل یہ شکایت موجود ہے، اور جب ان کے ہاتھ کوئی چیز آئی ہے تو وہ اسے کسی طرح سے بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا تمام تر جو بھی کھینچا تانی، جو بھی کشمکش اور ان دونوں قوتوں کے درمیان جو ایک آویزش ہے، اس کے تمام تر مضر اثرات پاکستان کی قومی سیاست پر مرتب ہو رہے ہیں، ہوں گے، اور پاکستان کے اوورآل وہ معیشت ہے، سیاست ہے، اور معاشرت میں ظاہر ہے کہ معاشرت میں پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، اس پر مرتب ہوں گے۔ آئے دن ہم اس کے مظاہرے دیکھ رہے ہیں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ درست ہے، معاشرہ جس میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ جس میں قانون کمزور کے لیے ہو اور جو قوت والے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ قانون سے مبرر رہیں، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سابقہ قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان کے ہاں کمزور کے لیے قانون تھا اور طاقتور اس سے مبرر تھا، لہذا تباہ ہو گئیں۔ تو اس اعتبار سے یقیناً اب خان صاحب نے جو غلطیاں کی ہیں اس کا جواب دے تو ان کو ہونا پڑے گا، اور اسی طرح سے پہلے جو کچھ یہاں پر ہوتا رہا ہے ابھی تک، نواز شریف صاحب اس کی پاداش بھگت رہے ہیں، لیکن اس سارے عمل میں ایک بات میں اپنے پاکستان کے بھائیوں کو، تمام پاکستانیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں۔ ہمارے معاشرے میں ابھی تک کا جو عمل ہمارے سامنے 75 سال کا موجود ہے، ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو جو خاص طور پر جو سوسائٹی کے وہ لوگ جو ایک سیاست میں کردار ادا کرتے ہیں، ہماری سیاست میں خاص طور پر لوگوں کو ان کے جرائم کی سزائیں نہیں دی جاتی، ان کی گرفت ان کے جرائم پر نہیں ہوتی، ان کی غلطیوں پر نہیں ہوتی، بلکہ واضح طور پر یہاں جو ایک نظام مسلط ہے، ظلم کا نظام ہے، استحصال کا نظام ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو نشاندہی کر چکا ہوں اور بار بار کرتا ہوں کہ ہماری بنیادوں میں چند ایک ایسی غلطیاں موجود ہیں جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور مسلسل بھگتتے رہیں گے، جب تک کہ ہم اس صورتحال کو یعنی مستقل طور پر بدل نہیں دیتے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ہی اول روز سے ہی پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں کہ یہاں سامراجی غلبہ ہے، سرمایہ دارانہ تسلط ہے، ملا ملٹری الائنس ہے، ملا سے مراد میرے علماء سوء کا طبقہ ہے، یہ ڈبے پیروں کا طبقہ ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے، ان کی بالادستی ہے۔ یہ تین طبقے جونکوں کی طرح پاکستان کے ساتھ پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہاں ملٹری سے مراد مسلح افواج پاکستان نہیں، جو فوجی آمریت کا مائنڈ سیٹ ہے، فوجی آمریت کا مائنڈ سیٹ مراد ہے۔ یہ طبقے ہیں جو پاکستان کو مسلسل تباہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں کو جو پاداش بھگتنی پڑتی ہے وہ جرم کی نہیں ہوتی، وہ سیاسی مصلحتوں سے، اس سسٹم کی، ظلم کے نظام کی سیاسی مصلحتوں سے اترنے کی ہوتی ہے۔ لہذا میں مختصراً عرض کروں گا، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس پاکستان کو، اپنے وطن عزیز کو ہم اس کیفیت سے نکالیں، کوئی نکالنے کی سبیل کریں۔ یقیناً یہ وقت آ چکا ہے، اس وقت اگر ہم دیکھ لیں، اس وقت اگر ہم یہ کر لیں تو جیسے ایک وقت میں مینڈیلا کے آنے کے وقت میں جنوبی افریقہ میں ایک کام ہوا تھا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن وہاں قائم ہوا تھا، ہم اپنے 75 سال کا حساب تو کریں۔ 75 سال میں گزشتہ ہماری قومی زندگی کے 75 سالوں میں کون کیا گل کھلاتا رہا ہے، ہمارا ہر طبقہ اس کا حساب تو دے۔ ہمارے سیاستدان حساب دیں، ہمارے جرنیل حساب دیں،
ہمارے ججز حساب دیں، ہمارے بیوروکریٹس حساب دیں، 75 سال میں کیا کرتے رہے، کیا گل کھلاتے رہے. ہمارے علماء کرام جواب دیں، اور یہ جو ہمارے پیر صاحبان بیٹھے ہوئے یہ جواب دیں، ہمارے میڈیا ہاؤسز کے سربراہان وہ جواب دیں، عوام جواب دیں، سب لوگ جواب دیں کہ 75 سال میں ہم کیا کرتے رہے، ہمارے ججز کیا کرتے رہے، ہم کیا گل کھلاتے رہے. ہم اس کا حساب تو کریں. اور پھر محترم ناظرین، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ لوگ جنہوں نے عوام کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے ان کے جرائم کو معاف کر دیا جائے. معاف نہیں کیا جا سکتا. جرائم کو معاف نہیں کیا جا سکتا. ہاں، غلطیاں ہیں، غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، فروگزاشتیں معاف ہو سکتی ہیں، ہم اثر نو سفر شروع کر سکتے ہیں، لیکن انسانیت کے خلاف، عوام کے خلاف جرائم معاف کر دیے جائیں، جرائم معاف نہیں کیے جا سکتے. جرائم کے معاف کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ہم نے بار بار جو یقیناً اپنے آئین کے ساتھ کیا، ہمیں اس کا آج وقت آ گیا ہم اس کا جواب دیں. ہم نے یہاں پر جو انسانیت کی تذلیل کی اس کا ہم جواب دیں، اپنی قوم کی تذلیل کی اس کا ہم جواب دیں. اور پھر یہ جو وقت ہے، اس وقت میں کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کے ہر طبقے نے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر شرافت کے دائرے سے ہر ایک باہر ہے. شرافت کے دائرے میں تو کوئی بھی نہیں رہا. ہر ایک نے دوسرے کو بددیانت، ڈاکو، چور، اچکا، لفنگا، فلاں فلاں یہ عنوانات سے نوازا، القابات سے نوازا، اور شرافت کے دائرے سے، تہذیب کے دائرے سے، ایک مہذب ہونے کے دائرے سے نکال بار کیا. سب نکل گئے. اب ایسے وقت میں ہمیں یقیناً اپنی قوم کو تو چلانا ہے، اپنی قوم کو دنیا کی باعزت قوموں کی صف میں تو لے کے جانا ہے، دنیا میں باعزت طریقے سے رہنا ہے، باعزت مقام کے ساتھ رہنا ہے. تو آئیے ہم سوچیں کہ ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے. ہم شروع کہاں سے کریں؟ 75 سال تو ہم نے ضائع کر دیے. 75 سالوں میں تو ہم نے بے تحاشا غلطی کر لی. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم غلطیوں سے رک جائیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم غلطیوں سے رک جائیں. اور جو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ اس وقت سب سے بڑا کردار ادا کرنے کے لیے، اور پاکستان کو، اس وطن عزیز کو، ہماری قوم کو، جو بحرانوں کی یہ گرداب ہے، بحرانوں کی جو یہ دلدل ہے، جو انہی کے باعث ہے، انہی کی وجہ سے ہے، وہ نکالنے کے لیے آگے بڑھیں، قوم کو راستہ دیں. میری مراد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. آج 75 سال کے بعد پاکستان، ہماری قوم جس سطح پر پہنچی ہوئی ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. لے دے کر ہمارے پاس ایک منظم اور طاقتور ادارہ اگر کوئی رہ گیا ہے، اگر کوئی ہے، تو وہ ہمارے یہی اسٹیبلشمنٹ کا طبقہ ہے. لہذا سب سے بڑی اس بحران سے، اس دلدل سے نکالنے کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے کہ قوم کو اس دلدل سے نکالیں. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آخر کہیں سے تو شروع کریں. میرے محترم ناظرین، میں اپنی معروضات قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے، اگر ہم یہاں پر سیاست کو اور پارلیمنٹ کو بالادست دیکھنا چاہتے ہیں، اسٹیبلش دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا کمیشن، متفقہ کمیشن قائم کرنا چاہیے. ایک ایسا احتساب کا کمیشن، بلا امتیاز احتساب کا کمیشن،
اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن، جس کے سامنے سب جواب دہ ہوں، قوم کا متفق ہو، تمام سٹیک ہولڈرز کا اس پر اتفاق ہوگی. یہ جو احتساب کمیشن ہے، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ہے، یہ بالکل اس کا ہمارے اوپر 100% اعتماد ہے. اس کمیشن کا قائم ہونا از بس ضروری ہے. ملک کے حالات، سیاسی معاملات، اقتدار میں کوئی بھی چلتا رہے، آتا جاتا رہے، پارلیمنٹ جیسے بھی چلے، لیکن احتساب کا عمل مستقل بنیادوں پر احتساب کمیشن کے تحت اپنا روا دوا رہنا چاہیے. دوسرا، ہمیں جو فوری ضرورت ہے وہ ایک آزاد خود مختار الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے، جس پر ہمارے تمام سیاستدانوں کا اعتماد ہو، ہمارے تمام طبقوں کا اعتماد ہو، تمام لوگوں کا اعتماد ہو، متفق اعتماد کا حامل. آخر ایک وقت میں ہمیں یاد ہے کہ سن 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن، 73 کا کانسٹیٹیوشن بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، ایک متفقہ آئین قوم کو دیا. اگر ذوالفقار علی بھٹو قوم کو متفقہ قانون آئین دے سکتے ہیں تو آج اجتماعی دانش کو بروئے کار لا کر ہم یہ دو چھوٹے مسئلے اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں کیوں نہیں حل کر سکتے؟ کیا ہمیں پھر کسی ایک اور بھٹو کی ضرورت ہوگی اس کام کے لیے؟ ہم اجتماعی دانش کو بروئے کار لا کر یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہ دو ادارے قائم کر لیں. عدلیہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری پارلیمنٹ بالادست ہوگی، ہماری عدلیہ آزاد ہوگی، اور اس کام کے ساتھ ہی ہمارے تمام ادارے جو غیر سیاسی ادارے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے، بیوروکریٹس کا ادارہ ہے، جو بھی ادارے ہیں، ان تمام کو اپنی آئینی حدود میں واپس جانا چاہیے. قوم کا یہ کام ہو لینے دیں. اور یہ آج اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ ہم جو باہم دست و گریباں ہیں، اور یقیناً اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں. پہلے ہم نے نواز شریف صاحب کو بے دخل کر دیا، اور میں آج یہ عرض کروں گا، برملا عرض کروں گا، بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے وہ جو بات بیان کی جاتی ہے، جو بات کہی جاتی ہے، وہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. کتنے ہی عدالتوں کے فیصلے ہمارے ایسے موجود ہیں جن کو شرم کے مارے دنیا کے سامنے ہم پیش نہیں کر سکتے، عدالتوں میں نظیر بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہماری عدالتیں آزاد نہیں رہیں. عدالتوں کا قصور نہیں. اب جب وہ آزاد ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر ہر وقت خطرات کی تلوار لٹکتی رہے گی، وہ بلیک میل ہوتی رہیں گی، تو آزاد فیصلے کیسے آئیں گے؟ عدل کے فیصلے کیسے آئیں گے؟ نہیں آ سکتے. لہذا یہ کام آج ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم قومی حکومت کا قیام یقینی بنائیں، اور اس کے لیے 2-5 سال ہمیں لگانے پڑیں گے. 2-5 سال کے ادوار ہمیں لگانے پڑیں گے، اور جس کو بھی، جو بھی اکثریتی پارٹی ہو، اس کی کمانڈ میں، اس کی قیادت میں تمام سٹیک ہولڈرز اس حکومت میں شامل ہوں. طریقہ کار ہمارے سیاستدان وضع کر سکتے ہیں، ہماری انتظامیہ وضع کر سکتی ہے کہ وہ شرکت کا کیا اصول ہوگا، کن اصولوں پر، کن بنیادوں پر تمام لوگ، تمام سٹیک ہولڈرز اس میں شریک ہوں، اور کم از کم یہ 2 ادارے یقینی طور پر متفقہ ادارے اس دوران بنائیں. پورا انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، اس کو بنائیں، اور بنا کر پھر یہ ہے کہ معاملات جو ہیں، لازمی شرط اس کی پھر یہ ہے کہ یہ کام ہو جانے کے بعد قومی حکومتیں اپنا کام سر انجام دے لیں، بنا لیں، اپنے بنیادی اہداف حاصل کر لیں کہ آزاد احتساب کمیشن، بلا امتیاز احتساب کمیشن، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن، اور آزاد الیکشن کمیشن، اور آزاد عدلیہ. اس کے ساتھ یہ کام سر انجام دینے کے بعد ہم دست بستہ ہاتھ جوڑ کر اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کریں گے کہ خدارا اس ملک کے حال پر رحم کریں، اور اس کے بعد ان کاموں کے سر انجام ہو جانے کے بعد آپ کو لازمی طور پر اپنی آئینی حدود میں، اور دیگر اداروں کو بھی اپنی آئینی حدود میں سمٹ جانا چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے. اگر یہ عمل اسی طرح سے کہ آپ سیاست میں بھی بالادست ہیں، معاشرت میں بھی اور معیشت میں بھی
ان تمام امور میں ملوث ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے وہ خاطر خواہ انجام آپ نہیں دے پائیں گے، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو اس کی سلامتی کو یقینی بنائے اور ہمیں ان تمام وبالوں سے بچائے، اور ہمیں سر جوڑ کر اپنی قوم کو اس بحران کی دلدل سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔